فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ یہ تفسیر جناب محسن علی نجفی صاحب نے لکھی ہے اور ہم جلد 8 میں موجود سورہ محمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا؟ تشریح کلمات میں بیان کرتے ہیں آسنن الف سین نون آسن الماء پانی کا سخت بدبودار ہونا، اما میم این چھوٹی ہے، المئی اس کے معنی ہے آنت۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں مثال الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے اگر مثالو کو بمعنی صفت لیتے ہیں تو اس کی صفت یہ ہے اور مثالو کو اپنے معنوں میں لیتے ہیں تو معنی یہ ہوں گے۔ خود جنت تو ناقابل وصف و بیان ہے، البتہ اہل دنیا کے اذہان کے لیے مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ نمبر 2، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں نہریں ہوں گی مگر ان کی نوعیت دنیا کی نہروں اور دنیا کے پانیوں کی طرح نہ ہوگی۔ مختلف نباتات مل جانے کی وجہ سے دنیا کے پانی کی خاصیت اور بو بدل جاتی ہے۔ جنت کا پانی دنیا کے پانی سے مختلف ہوگا، یہ پانی ناقابل تغیر و تبدل ہوگا۔ نمبر 3، وَأَنْهَارٌ مِّنَ اللَّبَنِ، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، ان نہروں کا دودھ دنیا کے دودھ کی طرح نہ ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکالا جاتا ہے، زمین سے پھوٹنے والا دودھ ہوگا۔ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بھی ناقابل تغیر ہوگا۔ نمبر 4،
وانہارم من خمرن، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اس شراب میں صرف لذت ہوگی، دیگر منفی خاصیتیں نہیں ہوں گی، یعنی تلخ، بدبودار اور نشہ آور نہیں ہوگی۔ نمبر 5 وانہارم من عسل مصفن، صاف و شفاف شہد کی نہریں، اس شہد میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، جیسے اس میں موم، چھتے کے ٹکڑے، مکھیاں وغیرہ نہیں ہوں گی۔ نمبر 6 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کل ثمرات، تمام وہ میوے جو انسانی تصور میں ہیں وہاں فراہم ہوں گے۔ یہ ان نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ورنہ وہاں کی نعمتوں کی لذت، صفائی وغیرہ دنیا والوں کے لیے قابل بیان و ادراک نہیں ہے۔ نمبر 7 وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور درگزر کی وجہ سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ اس مغفرت کی وجہ سے جنت کی زندگی بے داغ ہوگی، جو اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 8 کمن ہوا خالدن فی النار، کیا وہ شخص جسے اس قسم کی جنت میں داخل کیا جائے گا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو الالابد جہنم میں رہیں گے؟ جنت والوں کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، اس کے مقابلے میں جہنم والوں کو کھولتا پانی پلایا جائے گا اور تشنگی ختم کرنے کی جگہ آنتوں تک کو پارا کر دے گا۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 قرآن جنت کی نعمتوں کی مثال پیش کرتا ہے، خود نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ نمبر 2 چونکہ مومن کے لیے جنت میں ناقابل وصف و بیان نعمتیں ہوں گی۔ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ما انزل اللہ کو ناپسند کرنے والوں، ماں انزل اللہ کو ناپسند کرنے والے لوگوں میں سے کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو آپ کی مجلس یا جمعے کی نماز میں آپ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مشرکین مکہ کی طرح نہیں ہیں جو اپنا کفر ظاہر کرتے تھے اور آپ کو سنتے ہی نہ تھے۔ نمبر 2 حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے محضر سے نکلتے اور آزاد فضا میں آتے ہیں جو ان کے لیے بارے گراں تھیں نکل آتے ہیں۔ نمبر 3 قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مشہور ہے، انا افصح العرب والعجم، میں عرب اور عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا وَأُوتِیتُ جوامع الکلمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیل الفاظ میں کثیر مطالب بیان فرماتے تھے، چونکہ وہ کلام رسول سے استفادہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، اس لیے مجلس رسول میں بیٹھ کر اپنی دنیا میں گم رہتے تھے۔ جب اثناء کلام میں منافقین کا ذکر آتا تو گھبرا کر اہل علم سے پوچھتے تھے۔ اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے منافقین کے بارے میں کیا کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ازراہ تمسخر کہہ رہے ہوں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ تمسخر کے لیے اہل علم کی طرف رجوع نہ کرتے تھے بلکہ وہ تو آپس میں تمسخر کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 124 میں ان منافقین کا یہ قول مذکور ہے۔ وَإِذَا مَا انزلت سورۃ فمنہم من یقول
ایکم زادتہم ہذہ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ از راہ تمسخر کہتے ہیں، اس سورے نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ غیر شیعہ مصادر میں آیا ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ سوال مجھ سے ہوتا تھا۔ اس صورت میں حضرت ابن عباس کو ان لوگوں کا علم ہوا ہوگا جن کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ شیعہ مصادر میں آیا ہے، اسبق بن نباتہ راوی ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ ہمیں وحی کی باتیں سناتے تھے جنہیں میں سمجھ لیتا تھا، دوسرے رہ جاتے۔ جب ہم باہر نکلتے تو پوچھتے تھے ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہ بات شیعہ سنی مصادر میں متعدد طرق سے وارد ہوئی ہے کہ آیت وَتَئِیہا اذن وَاعِیَۃٌ اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو الکوثر فی تفسیر القرآن سورہ جاسیہ۔ نمبر 4، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی گمراہی پر ڈٹ جانے اور ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہونے سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ ابتداءً ایسا نہیں کرتا بلکہ واتبعوا اہواہم، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، منافق کا ذہن کلام حق سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ نمبر 2، منافقین اپنی مشکلات کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے تھے، ہدایت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی، جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے ان میں مزید ہدایت کی صلاحیت آ جاتی ہے، چونکہ ہدایت قبول کرنے سے دل شفاف اور ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بچاؤ کی سمجھ عنایت فرمائی۔ اس طرح ان کے ایمان و ہدایت میں اضافے کے ساتھ ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامت تو آ چکی ہیں، لہٰذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں الاشراط شین رے توئیں، شرط کی جمع علامت کے معنوں میں ہے۔ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام موقوف ہو۔ جب شرط موجود ہوتی ہے تو یہ علامت ہو جاتی ہے مشروط کے وجود میں آنے کی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، حق سمجھنے کے لیے جن دلائل و معجزات کی ضرورت تھی وہ سب بیان ہو چکے، اب یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت اچانک ان کے سر پر آ جائے تو ایمان لائیں گے۔ نمبر 2، فقد جاء اشراطها، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، اس کے بعد خود قیامت کا آنا بھی نزدیک ہے۔ قیامت کی علامات میں سے اہم علامت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، جس کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ اور ایک علامت شق القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ نمبر 3، فَأَنَّىٰ لَهُمْ، جب قیامت آ چکے گی تو ان کے لیے نصیحت کا موقع کہاں باقی رہے گا، یعنی اِنَّ لَهُمْ ذِكْرَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ، چونکہ قیامت دار جزا ہے، یہاں نصیحت کا وقت نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب امر واقع یہ ہے جو ذکر ہوا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو واحد معبود تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے اور مومنین کے قصور کے لیے معافی مانگو۔ اللہ کی بندگی کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ شان الہی، عظمت خالق اس کی نعمتوں اور احسانات کے مقابلے میں یہ عبادت، یہ بندگی حق ادا نہیں کرتی، اور یہ سمجھے کہ میں قصوروار ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔ بندگی یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادت پر فخر کرے اور یہ سمجھے کہ میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ بندگی نہیں، خود بینی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے۔ حدیث میں آیا ہے، استغفار اور کلمہ لا الہ الا اللہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ العزیز الجبار نے فرمایا ہے، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ چنانچہ کسی نبی یا امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، سب نے اپنے قصور کا اعتراف کیا ہے جو آداب بندگی کی روح ہے۔ لہٰذا یہ تصور درست نہیں ہے کہ استغفار صرف گناہ کے لیے ہے، استغفار تو تشکیل سیرت کے لیے بھی ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں، نمبر 1، استغفار ایک عبادت اور آداب و روح بندگی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں، کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان کرنے والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہو۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، الف واو لام اول، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ میں اولا کلمہ تہدید و تخویف ہے، جو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہو اسے تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی تو یہ خواہش رہتی تھی کہ وحی کا سلسلہ بلا توقف جاری رہے، تازہ کلام سننے کا موقع ملے گا، کوئی نیا حکم آئے گا، اس کی تعمیل کی سعادت نصیب ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ نمبر 2، لیکن دوسرے مریض دل لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی نئی آیت واضح اور غیر مبہم حکم خدا لے کر نازل ہوتی ہے، اگر اس میں قتال و جہاد کا ذکر ہے تو ان کے اوپر موت کی سی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ محکمتن سے مراد وہ آیت ہو سکتی ہے جو غیر مبہم اور پوری وضاحت کے ساتھ حکم کا بیان لے کر نازل ہو۔ نمبر 3، رعایات الذین فی قلوبہم مرض، مریض دل کی تعبیر قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو سچے دل سے مومن بھی نہیں ہیں اور منافق بھی نہیں ہیں، مومن اور منافق کے درمیان ہیں، انہیں مریض دل کہا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 49 میں فرمایا، ترجمہ پیش خدمت ہے، جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، یہاں منافق اور مریض دل لوگوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 12 میں فرمایا،
ترجمہ: اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ نیز فرمایا۔ ترجمہ: اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے۔ ان تمام آیات میں مریض دل لوگوں کا ذکر منافقوں کے ساتھ ہوا ہے اور جہاد کے بارے میں مریض دل والوں کا ذکر آتا ہے، اور جہاں ایمان کا صحیح امتحان ہوتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں فرمایا۔ ترجمہ: اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، نیز کفار یہی کہیں گے اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں مریض دل والوں اور کفار کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا ان سب آیتوں سے معلوم ہوا کہ مریض دل والے نہ منافق لوگ ہیں نہ کافر لوگ، بلکہ ایمان، کفر اور نفاق میں ایک چوتھی قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 4، فَأَوْلَى لَهُمْ، تباہی ہو ان مریض دل لوگوں کی۔ اولا لہم کی ترکیب کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے معنی ہے قربا ما یہلکا، اے تباہ کرنے والی بات اس پر آ گرے۔ جوہری نے بھی یہ کہا ہے، اولا لکا تہدید کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ آیت نمبر 34 سے 35 میں ابو جہل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ کہتے ہیں دراصل یہ لفظ ولا یلا سے ماخوذ ہے جو قرب کے معنوں میں ہے، یعنی تمہاری تباہی نزدیک ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، منافق کا نفاق اور مریض دل لوگوں کا ضمیر میدان جنگ میں فاش ہوا کرتا تھا۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، تعاطؤ وقول معروف، ان کی زبان پر تو اطاعت کا وعدہ اور بہتر گفتگو ہے، یعنی قتال و جہاد کا حتمی حکم آنے سے پہلی کی بات ہے کہ وہ پوری چرب زبانی کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ نمبر 2، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ جہاد حتمی ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جہاد سے منہ پھیر لیتے، اپنے قول و قرار کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اصل میں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ خَالَفُوهُ ہے۔ نمبر 3، فَلَوْ صدق اللہ لکان خیر الہم، اگر وہ اپنے قول و قرار اور وعدہ اطاعت کو سچا کر کے دکھا دیتے اور صدق دل سے جہاد میں شرکت کر لیتے تو اس میں ان کے لیے بہتری تھی۔ جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ آیت کے سیاق و سیاق کے مطابق ہے۔ دیگر تفاسیر میں ان دو آیتوں کی مختلف اور متعدد تفسیریں ہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، جب تمہارے ایمان کا یہ حال اور حکم عدولی کا یہ عالم ہے تو اسے فساد فی الارض اور قطع رحمی کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تم کبھی برسر اقتدار آئے تو فساد فی الارض اور قطع رحمی کے علاوہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ بعض نے تولیتم کے معنی منہ پھیرنے اور بعض نے برسر اقتدار آنے کے کیے ہیں۔
تولیتم، الطول ولایت، حکومت کے معنوں میں زیادہ قرین سیاق ہے، چونکہ حکمرانوں سے فساد فی الارض کا ارتکاب ہوا کرتا ہے اور اپنی کرسی و اقتدار کے لیے قریبی ترین رشتہ داروں کا بھی خون کرتے ہیں۔ چنانچہ چشم جہاں نے دیکھ لیا کہ جب حکومت بنی امیہ کے ہاتھ آئی تو انہوں نے نہ کسی چھوٹے پر رحم کیا، نہ بڑے پر، نہ صلہ رحمی کا خیال رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ فساد پھیلانے والے اور قطع رحمی کرنے والے کون ہیں۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، یہ مفسدین قریش کا ایک قبیلہ ہے، ان سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے حاکم بن جائیں تو زمین پر فساد نہ پھیلائیں اور قطع رحمی نہ کریں۔ دیگر متعدد روایات میں اس قبیلے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنی امیہ اس طرح اچھل کود کر رہے تھے جس طرح بندر اچھل کود کرتے تھے۔ آپ پر یہ بات اتنی دشوار گزری کہ اس کے بعد تاحیات آپ نے تبسم نہیں فرمایا۔ اس مضمون کی روایات کے راوی ہیں سہیل بن سعد، سعید بن مسیب، یالی بن مرت، ابن عمر۔ حضرت عائشہ نے مروان بن حکم سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے باپ اور تیرے دادا کے بارے میں یہ کہتے سنا ہے کہ تم وہ شجرہ ملونہ ہو جو قرآن میں مذکور ہے۔ واضح رہے کہ مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے شہر بدر کیا تھا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی مروان بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے۔ بعد میں تو یہی لوگ منبر رسول کے مالک بن گئے۔ ترجمہ ہے ایک شعر کا، میں نے دیکھا ہے کہ زمانہ ہر نالائق کو بلند کرتا ہے اور ہر شریف صفت کو گراتا ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، سچ فرمایا صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سورہ محمد کی ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، لہٰذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ فساد فی الارض اور قطع رحمی کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے۔ رحمت خدا کے حصول کے ذرائع ان پر مسدود کر دیے، حق کی آواز سن سکتے ہیں نہ صراط مستقیم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس قوت سماعت نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے قوت بصارت سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر قوت بصارت نہیں ہے تو قوت سماعت سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کا منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اس آیت سے یزید پر لعنت کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں، برزنجی نے الاشاعت میں اور حسمی نے السوائق میں لکھا ہے کہ امام احمد سے ان کے بیٹے عبداللہ نے لعن یزید کے بارے میں پوچھا تو امام احمد نے کہا، اس شخص پر لعنت کیسے نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ عبداللہ نے کہا، میں نے قرآن پڑھا ہے مگر اس میں یزید پر لعنت میں نے نہیں دیکھی۔ امام احمد نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یزید نے جو کچھ کیا ہے اس سے بڑھ کر فساد اور قطع رحمی کیا ہو سکتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے یزید پر کفر اور اس پر لعنت کی صراحت کی ہے۔ ان میں الحافظ ناصر السنہ بن ابن الجوزی قابل ذکر ہیں۔ ان سے پہلے قاضی ابو یلی نے یہی موقف اختیار کیا تھا۔ علامہ تفتازانی نے کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی تردد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کے انصار و اعوان پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس پر لعنت کی تصریح کی ہے۔ تاریخ ابن الوردی اور کتاب
اور کتاب الوافی بل وفیات میں آیا ہے کہ جب اسیران کربلا عراق سے یزید کے پاس شام پہنچ گئے تو یزید باہر نکل آیا تو جیرون کی پہاڑی پر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بچوں اور خواتین کو اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے دیکھا تو اس وقت کوے کے بولنے کی آواز آئی تو یزید نے کہا میں نے رسول سے اپنا قرض چکا لیا، یعنی رسول اللہ نے بدر کے دن اس کے جد عتبہ، اس کے ماموں عتبہ کے بیٹے وغیرہ کو قتل کیا تو اس قتل کا بدلہ میں نے لے لیا ہے۔ یہ صریحی کفر ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح عبداللہ زباری کے زمانے جاہلیت کے اشعار کو شاہد مثال بنانے سے بھی اس کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ کے اشعار میں یہ شعر ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے، نہ کوئی خبر آئی نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی یہ یزید کہا کرتا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی، اور محمد بن عبداللہ جو ہے وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ یزید بن معاویہ نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاراج کر کے ہزاروں افراد کو شہید کیا، جن میں 700 مہاجر و انصار کے قاریان قرآن شامل تھے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید بن کثیر البدایہ والنہیہ 221-8 میں لکھتے ہیں، واقعہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی 1000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے بغیر شوہر کے، چنانچہ یزید کے حکم سے شامی لشکر کے لیے مدینہ 3 دن تک حلال قرار دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن بینہما بہت سے لوگ اپنی جماعت سے وابستہ لوگوں کے اس سیاہ ترین کارنامے کو ذکر کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اس کی جگہ وہ یزید کی حمایت کرنے میں خفت محسوس نہیں کرتے، بلکہ پوری جسارت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین اپنے نانا کی تلوار سے مارا گیا، یزید نانا کی تلوار کا وارث بن گیا، نانا کے دین کو سید شباب اہل جنہ سے خطرہ لاحق ہوا، حسین و منی و انا من الحسین کی جگہ یزید حامی دین مصطفیٰ بن گیا اور حسین باغی۔ فی اللہ ما احدث الدہر، انہی لوگوں پر یہ آیت صادق نازل ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے پیش خدمت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہٰذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اگر ان میں حق کی آواز سننے اور مشاہدہ حق کی تھوڑی سی بھی صلاحیت ہوتی تو حسین علیہ السلام جیسی روشنی اور یزید لعنت اللہ علیہ جیسی تاریکی میں امتیاز کرنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آتی، اور حدیث حسین و منی و انا من الحسین کے مقابلے میں لعن اللہ راکب والقائد والسائق کا سمجھنا دشوار نہ ہوتا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے بنشت درست کرنے کے لیے قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ قرآن میں تدبر سے انسان میں روشنی اور حق و ناحق میں تمیز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، مگر ان لوگوں نے حروف قرآن کو تو حفظ کر لیا مگر حدود قرآن کو ضائع کر دیا۔ ابو بکر عتیق بن محمد سورہ آبادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قفل سے مراد بے معرفت اور غفلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے دلوں کو 10 برے ناموں سے یاد کیا ہے: غمرت، غفلت، غطا، غشوت، قسوت، مرض، ختم، تباہ، رین اور خفل۔